انہوں نے فرمایا جب بندہ شکی جی ساری زندگی گزار چھڑی او نہیں یار مولویوں نے کیویں ووٹ لبن مولویوں نے ووٹاں کیویں آنا ہے او مولویوں نے کون او یار تو ٹھیکیدار ہے تو اپنا کام لے کے میدان وچ آ جا باقی اللہ حبیب جانے اللہ دے حبیب جانے کہ حضور دا دین کیویں آنا ہے تیرا کام ہے اپنی محنت لے کے میدان وچ آ جانا تو جناب ٹھیکیدار ہے تیرا کام ہے اپنی محنت کرتے رہنا اور مالک دا فیصلہ کدو لے کے نہ ساڑھے ذریعے لے کے ساڑھے بعد ہونا بابا جی نے اپنی محنت کی تھی نا بابا جی نے یہ نہیں کیا کہ یار حضور دا دین بابا جی نے اپنی محنت کی تھی سرخرو گیا دنیا تو تسی اپنی محنت کرو حضور نے فرمایا جنہا تیسرا بندہ اے لبیک آلے جو ساڑھے بھی ہیں انہوں واسطے بھی یہ حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا تیسرا بندہ جنہوں شک ہی رہا کہ یار کیویں ہو میرا حضور نے فرمایا دین آئے گا جب میری ذات دے بارے شک ہی رہا کہ یار نہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کشمیر دی بچیاں چوں پہنچ گی انشاءاللہ برما دی بچے نے سار دے ہاتھ رکھیا جائے گا عراق پھر دوبارہ واپس آئے گا فتح بیت المقدس پھر انشاءاللہ ہوئے گی پوری دنیا دے حضور دا دین دا جھنڈا بلند ہوئے گا انشاءاللہ وقت آئے گا میں اپنی محنت سے یہ تھا حضور نے فرمایا جنہوں شک ہی رہا ساڑھے لوگ بھی بڑے اس ٹائم بے یقینی دے کہتے ہیں نہیں جی تھوڑی جی ساز باز کر لئیے سیٹا لے لئیے میں کہا نہیں ایہی تھے امام حسین یزید کہنا سی کہ حضور تسی ہاتھ تے ہاتھ نہ رکھو اے بڑے دھیان نہ گل سننی یزید کہنا سی حضور تسی میرے ہاتھ میں ہاتھ نہ بھی رکھو میرے صرف دربار دے وچ آ جاؤ اے بڑے دھیان نال فرمایا کہ مولا حسین نے کہا کہ تسی صرف میرے دربار دے وچ آ جاؤ تے بس میری یہی ہے فرمایا قیامت تک حسین تے حسین دا منن والا تے یزید دے دربار دے وچ نہیں جائے ہاں جڑا حسین دا منن والا ہے تے یزید دے دربار وچ بھی نہیں جائے گا جڑے پیر مولوی گیا وہ کون ہے جنہیں دعوے چاپلوسیاں کیجئے کہ ان سے بڑا تو ریاست مدینے کا دعوے دار ہے ہی کوئی نہیں تے پھر وہ کس کھاتے ہوئے یہی تو بات ہے نا کہ نہ سنیا جانا سی کربلا تے پھر ایک کٹانا پوندا ہر شاہ کٹانی پوندی میدان وچ آ کے پتر بھی دینے پوندے کربلا اس چیز کا نام نہیں ہے سنیے نے دسے کوئی نہیں بابا جی فرمانے سن کہ ساری زندگی دسے آئی کہ امام حسین کا پانی بند ہو گیا قوم نو دسے آئی کہ ساری قوم 10 محرم نو سبیلہ لاندی نا جی ساری قوم لاندی سبیلہ کاش کہ اس قوم نو دسے ہوندہ کہ امام حسین نے اپنے بچے بھی قربان کیتے نے قوم حضور دے دین میں سے بچے بھی لے کے باہر حاضر ہو لی دسے ہی نہیں نا دسے کہ لنگر پکا دے تو یہ ہو جائے گا میں کہا نہیں امام حسین کو لو پوچھو حضور تسی کربلا آئے کیوں اسی امام حسین نے خطبہ دیتا مقام میں بیدہ تھے تے پھر اپنے آپ کو اپنے گربان جھاکنا کہ یار اسی کتے یزید سب کتے نہیں کھڑے ہوئے اس سارے واسطے پیغام ہے مولا حسین نے مقام میں بیدہ دیتا کی خطبہ دیتا فرمایا مر رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ فرمایا جو تم میں سے کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے اے بڑے دھیان نال ساری ساڑھے بارے کوئی ہوگا نا جی ایک سیاسی گفتگو کر رہے ہیں مولویوں کا کیا سیاست سے تعلق میں کہا مولویوں کا ہی تو سیاست سے تعلق ہے انہوں نے مسلح رسول تے امامت بھی کرائی تھے پھر جناب یمامت اندر شریک بھی ہوئے یہ یمامت لشکر بھی روانہ کی تھا عمر کون سن ہاں عالم سن نا جنہوں نے 7 سال 7.5 سال لا کے سورہ بقرہ پڑھی حضور کو لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں علم دا یہ ہوئے کہ 7.5 سال سورہ بقرہ حضرت عمر نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کون سن حیدر کرار کون سن امام حسن مجتبیٰ کون سن امام حسین کون سن عمر بن عبدالعزیز کون سن چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی کون سی اس ساری ساری لین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آئے میں بند کر کے ساوی نے پچھے لا چھڑیا پیرہ مولوی نے بھی نہیں جانا سی کربلا کسی نے بھی جانا نہیں سی کربلا انہیں کہا بہترین رائے ممبر تو 10 دن منا کے سارے جناب حسین ہوندہ 10 محرم منا کے ختم میں کہا 10 محرم تو بعد ہی گل کرو 11 محرم نو کی ہویا پھر 12 محرم نو کی ہویا کہ امام دا جسد اطہر کربلا دی تپتی ہوئی ریت ہوتے سی کہ آپ دا سر اقدس شام دی گلیاں میں گھمایا جا رہا ہے اس جسم میں جس کو میرے آقا مولا نے چمیا کہ بوسے دیتے کہ وہ جسم آج اسلام واسطے کربلا دی ریت ہوتے پہ ہویا تے امام دا سر اقدس جس نے رسول اللہ نے چمیا وہ آج کل شام دی گلیاں میں گھوم رہا اے دسنا نہیں سی کیونکہ پھر مولوی صاحب دی خود بھی گردن آنی سی پھر پیر صاحب نے خود بھی جیل میں جانا سی ہاتھ پڑی لوانے جو نے کہا بہترین آئے لنگر دے نہ دے حسین دے نہ کرو بس گل مو کے 10 دن منا کے میں کہا نہیں مولا حسین کو لو پوچھی حضور تسی کربلا آئے کیوں یہ ساری اپنے دل تو ساڑھے بارے گل کاٹ کے نا بڑے صفاف شفاف کر کے اپنے دل دی کھڑکیاں تے دماغ دی کھڑکیاں کھول کے اندر پانی یہ تحریک کیوں کھڑی ہوئی تحریک نو کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم اتنے شہداء دین تو بعد پھر بھی میدان اچ کھڑی ہے وجہ کی ہے فرمایا مر رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے
اس تو بڑا ظالم کوئی ہے جنہیں ممتاز قادری نے تختہ عطا پہ لٹکایا ہوئے، جنہیں ختم نبوت ڈاکہ مارا ہوئے، قرآن و حدیث نے صاحب تو کڑیا ہوئے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیچی ہوئے، آسیہ ملونہ بار بھیجی ہوئے، لبائی کلر دے کریک ڈاؤن کیتا ہوئے، پھر فرحان دے سفیر بھی نہ کٹ سکے کہ ہون بے کے سانو گلنا کر دیں لوگ بے کے، فرحان دے سفیر بھی نہ کٹ سکا جناب وہ بے کے ریاست مدینہ دعوے دار، پھر جناب ہون اسلامیہ باولپور یونیورسٹی میں جڑے معاملات ہوئے میں نے دسو اے ظالم نہیں ہیں، پھر جڑا ظالمانہ ہم کھڑا ہوئے گا جو پھر کی جناب حسین ہوئے گا، یا حسین دا نہ لینا چھڑ دے ہو یا پھر جناب پورے آؤ، یا پھر حسین دا نہ لینا چھڑ دے ہو۔ امام حسین نے کی فرمایا؟ فرمایا مر رہا سلطان جائرن، فرمایا تم میں کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، سود کھا رہے سارے، فرمایا مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جان رہا ہو۔ شاہ جی دسو قرآن کی نص کجنا ثابت ہے کہ سود حرام ہے، اتو لے کے تھلے تک سارے سود کھا رہے ہیں، کتنے فیصد سود کر رہا ہے پاکستان اندر؟ 25% سود ہو گیا پاکستان دے اندر، جڑا قرآن دی نص قطعی نال ثابت ہے کہ حرام ہے۔ کہ مولا حسین نے فرمایا جڑا پہلی گل ہے فرمائی کہ ظالم بادشاہ دا زمانہ پاوے اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حلال کر رہے ہوئے، مولا حسین نے اے اگے پوری گل کری جاواں، مولا حسین نے فرمایا اے جڑی میں گل بیان کر رہا ہوں اے میرے نانا جان نے مینوں بیان فرمائی۔ آگے کی فرمایا؟ فرمایا مخالف ناقصا لیہد اللہ، فرمایا وہ اللہ کے ساتھ جو اس کا عہد و پیمان ہے نا وہ اس کو توڑ آؤ۔ کلمہ پڑھن تو بعد کفر دی یاری تے کفر دا نظام تے لڑنا کہ حضور دے دین نو کن کرنا، فرمایا اللہ کے ساتھ جو اس نے عہد و پیمان کیا اس کو توڑ آؤ۔ مخالفا لسنت رسول اللہ، فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جو سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہو، اگے گل بڑی دھیان میں سننی، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور عریانی کو دورہ دے رہا ہو، اس کو عروج دے رہا ہو۔ کیا ہم دوستوں نون لیگ والے نے پاس کیتا یا نہیں کیتا 10 سال واسطے کی بات کیتا جی جو حسین مدے حوالے نال سارا فری ٹیکس کر چھڑیا انہوں، ہوں میں نے دوستو جڑا ہوں نون لیگ دے نال کھڑا ہوئے گا تے مولا حسین دی اس گل وچ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فرمایا یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کو دورہ دے رہا ہو، آرٹس بنا رہا ہو، ان کے لیے سب جائز ہو، لیکن مسجد پھر ڈبر لا کے آ رہے ہوئے، نعرہ تکبیر، مسجد پھر بل جڑا ڈبر لا کے آ رہے ہوئے تو جناح ہے ٹی وی دا ٹیکس، ریڈیو ٹیکس مسجد بلہ میں چاہ رہے ہوئے تو جناب سینمے ہاؤس فری ہو رہا ٹیکس تو تسی لوگوں نے فیصلہ کرنا کہ انہوں حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا۔ بس آگے کی فرمایا؟ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کہ جڑا یہ عمل ویکھدا ہوئے یہ سارے کام ویکھدا ہوئے بادشاہ دے وقت دے حکمران دے تے پھر کی ہوئے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جدو پھر او اپنے زبان نال تے اپنے ہاتھ نال اس ظالم بادشاہ دا زمانہ اس ظالم بادشاہ نو روکدا نہیں تے بڑے دھیان نال گل سننی، اے مولا حسین دی عدالت دا فیصلہ ہے، تانو صاحب مولا حسین دی عدالت دی لے کے گئے، مولا حسین دا فیصلہ ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا جو ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو پھر وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے ساتھ ظالم بادشاہ کا زمانہ نہ ہی روکے گا، تو جس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ ظالم بادشاہ کو داخل کرے گا وہاں معاونت، مدد اور تماشا اور چپ رہنے والوں کو بھی وہیں داخل کرے گا۔ جنہوں گل نہیں سمجھ آئے میں پھر دہرا دینا، فرمایا جتنے قیامت والے دن ظالم بادشاہ نو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اتھے اس دے نال کھڑا ہونا دینوں، ٹھپے لانا دینوں، بینر لانا دینوں، سپورٹا تے پوٹا کرنا دینوں، جناب چپ رہنا دینوں بھی، جناب تماشا بیکھنا دینوں اتھے داخل کرے گا۔ تے الحمدللہ لبیک علیہ امام حسین نہ قیامت دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ تے قرآن دی آیت ہے آخری گل کر کے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا ہم قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ لبیک والے آپ کتنے خوش قسمت ہو سارے کہ تانوں امیر المجاہدین نہ بلایا جائے گا، تے قیامت کو آواز لگے گی کہ امیر المجاہدین نے جڑے لوگ کھڑے سن آ جاؤ، جنہوں دا امام امیر المجاہدین ہے وہ سارے آ جاؤ، تے ایک ایوی آواز لگے گی کہ جنہوں دا امام نواز شریف ہے وہ بھی آ جاؤ،
تے لبیک علیہ تسی کتنے خوش قسمت ہو قیامت والے اللہ فرماندا کہ اسی قیامت والے دن ہر بندے نوں دے امام نال بلاواں گے تے لبیک علیہ اسی فقط جی